ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، یعنی ظاہر بھی اچھا رکھو، باطن بھی اچھا رکھو۔ ظاہر آپ دیکھ لیں، جس شیخ کے پاس آپ جاؤ دیکھ لو، ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا، ٹھڈی کے نیچے سے، دائیں سے بائیں سے داڑھی کا یہ بچہ رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک واجب، اللہ کا حکم ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَلَٰكِنْ أَمَرَنِي رَبِّي أَوْفِرُ اللُّحَىٰ وَأَعْفُوا الشَّوَارِبَ، لیکن میرے رب نے فرمایا کہ مونچھوں کو اڑاؤ، مونچھوں کو صاف کرو اور داڑھی بڑھاؤ، کتنا بڑھاؤ؟ ایک مٹھی تک۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل داڑھی کا وجوب شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش نہ کریں، ورنہ کھڈے میں جا کر گریں گے بھی۔ یہ کتاب رکھی ہوئی ہے، اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ صحابہ رضوان، پہلے تو میں نے حدیث بات سنی تھی کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ابھی اس میں حوالے میں لکھا ہے، میں نے پورا نہیں دیکھا کہ حدیث قدسی ہے یا کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ صحابہ ہے کیا، اور جاہل چند لٹریچر پڑھ کر دوزخ خریدنے والے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ بڑے اعتراض کر رہے ہیں۔ تم تھے اس زمانے میں، اللہ تم سے پوچھیں گے ان کا۔ بادشاہ کے شہزادوں میں کسی بات میں اختلاف ہوا جائز تو بادشاہ فیصلہ کرے گا یا بھنگی فیصلہ کرے گا؟ بادشاہوں کو بادشاہ کی بھیک دینے والے نے فیصلہ فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، چلو چھٹی، میں ان سے راضی ہوں، مجھ سے راضی۔ جس سے اللہ راضی ہوں گے کہاں جائے گا وہ؟ تمہیں کیا تکلیف ہے کسی کے بارے میں بول؟ تم اس وقت تھے، وہاں پر تھے؟ ارے حضرت نے ہمیں شروع میں ہی سکھایا تھا کہ صحابہ کے لیے اگر کوئی بات کرے سننا نہیں، ان سے صرف اتنا پوچھ لو تو اس وقت تھا وہاں؟ کہا نہیں، کہا میں بھی نہیں تھا۔ پھر تجھے کیا پنچایت ہے بھائی؟ دوسرا یہ کہ اللہ تجھ سے پوچھیں گے، اپنا پتا ہے نہیں، کھڑے ہو کے منہ مار رہے ہیں، کپڑوں کے اندر آدھا آدھا پاؤ پیشاب جمع ہے اور چلے ہیں اللہ کے اتنے پیاروں کے سامنے۔ فرمایا بیوقوف، ایک باپ کھرب پتی ہے، بیٹا جا رہا ہے کینیڈا، تو وہ بیٹا کہتا ہے ابا مجھے 2-3 دوست بھی چاہیے، میں نہیں جاتا۔ وہ کھرب پتی ہے، اس کے سامنے 1 لاکھ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ 2 دوستوں کے ٹکٹ کٹوا دیے گئے، جاؤ دوستوں کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ حضرت نے فرمایا بتاؤ کہ باپ نیک دوستوں کو بھیجے گا بدماشوں کو بھیجے گا؟ نیک۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دوست، کیسے غلام عطا فرمائیں گے؟ وفادار۔ جیسے ابھی اشعار پڑھیں کہ ہمیں وہ احد کا پہاڑ یاد آتا ہے، ساتھ میں وہ یاد آتے ہیں جنہوں نے 70 میں اپنی جانیں دے دی، اللہ تعالیٰ پر فدا ہو گئے، اور ہم اپنے گندگی کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے اتنے بڑوں کو کہہ دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک اللہ والا، میں تو اللہ والے غلام ہوں، ایک اللہ والے کے تربیت یافتہ کو دیکھ کر آدمی کہتا ہے ان کے اندر کیا رکھا ہے؟ ان کی شیخ کی توجہ اور تربیت ہے، ان کا شیخ نیک ہے جبھی اس کے تربیت کے آثار ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے کیا آثار ہوں گے بتاؤ؟ بدبخت ہے اپنے ایمان کو ختم کرتا ہے جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں زبان کھولتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جمعے کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے، میرے بعد میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، جس نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا، جس نے مجھے برا کہا اس نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو برا کہا۔ تم نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پہ اعتراض کرتے ہو۔ کل بھی جو پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا آپ نمازیں پڑھاؤ، اور جب آخری دفعہ اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کرایا اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہے وہ بہت زیادہ اس کیفیت میں آ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ نماز پڑھیں۔ آج جو اللہ معاف فرمائے، کیا جو چینل یہ جو کھلے ہیں، آپ کو کیا بتاؤں، میں بیان میں یہ بات نہیں کرتا، یہ جو چینل کھلے ہیں اسلامک، اس کے اندر اور مصیبت آ گئی ہے۔ یہ میں آپ کو کتنے واقعات بتا سکتا ہوں کہ اس چینل کی وجہ سے وہ قادیانی اور دوسرے چینل بھی چلے گئے، گھر میں ٹی وی کی لعنت ہونے کی وجہ سے کوئی قادیانی ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اس کی رپورٹیں میرے پاس ہیں، اور اپنے ہی دین پکا نہیں ہے چلے ہیں دوسرا کا دین سیکھنے کے لیے۔ کتنی بڑی بدبختی ہے کہ جنت کے راستے کو چھوڑ کر دوزخ کے راستے پر چل پڑے۔